اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ ایشو پہ بات کرنی ہے. آپ زیادہ بات کریں گے کیونکہ دیکھیں میں اگر کچھ بات کروں گا نا, میں اگر کچھ کہوں گا تو پھر لوگ برا کہیں گے مجھے. میں کہوں گی تو وہ فیمنزم کا جو ایک عنصر ہے وہ زیادہ نظر آئے گا, تو اس لیے آپ بات کر لیں. جی, تو صورتحال یہ ہے کہ بھئی ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ آج کل تو معاشی جو حالات ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی خاتون اور مرد دونوں ارن کریں اور دونوں جا کر جاب کریں. اب دونوں جا کر جاب بھی کرتے ہیں, یہاں تک بھی بات صحیح ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب خاتون کی سیلری ملتی ہے خاتون کو, مرد کی ملتی ہے مرد کو, تو مرد کی جو سیلری ہوتی ہے وہ پھر سارے گھر کے ایکسپینسز, یعنی یہ اس کی سیلری آئی پاکٹ میں اور پاکٹ سے گئی بجلی کے بل دینے اور یہ گروسری دینے اور یہ دینی ہوتی نہیں, اس کے پاس پھر اس کے بعد پیٹرول کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے. اور جو خاتون کی انکم ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اب وہ اپنے اوپر خرچ کرتی رہیں گی اور ایک احسان سمجھ کر وہ اپنے ہسبینڈ کو اگر وہ مانگیں گے تو دے دیں گی اور اس کے بعد پھر واپس لیں گی سود کے ساتھ. کیسی کہانی میں نے بھائی, اس کی کمائی ہے وہ اپنے پاس نہ رکھے تو کہاں رکھے, آپ کو دے دے, آپ کیا چاہتے ہیں. خیر, ہاں اس میں ایک ذرا فنی پہلو بھی ہے لیکن ایک سیریس بھی, ایک بات چیت ہم کریں گے تو دونوں چیزیں اس کے پہلو ہوں گے. عمیر جلیانوالہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, موٹیویشنل اسپیکر ہے, اور فریال سیٹھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہے, کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہاں پر رائز اینڈ شائن میں. تو پہلے عمیر سے شروع کریں یا اچھا عمیر ہیں, فریال سے شروع کرتے ہیں. فریال کہیے گا یہ جو میں نے ساری کہانی سنائی اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ تھا؟ جس اینگل سے بھی سنیں آپ, اگر خاتون کے اینگل سے سنیں تو وہ سچ لگے گا, اگر آپ کے اینگل سے سنیں تو وہ سچ لگے گا. اب بات یہ ہمیں بیچ کا راستہ نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. مہنگائی تو ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہے. اور جب ایک دو لوگ when they come together to make a home, تو اس کو ٹوگیدرنس کا معاملہ ہے. تو ظاہر ہے you both agree that ہم دونوں مل کے یہ گھونسلہ بنائیں گے. سو میرا خیال ہے یہ کھینچا تانی فرسٹ آف آل تو ہونی ہی نہیں چاہیے. بٹ اگر آپ ادروائز دیکھیں ان ٹرمز آف رول آف لا, تو مرد قوام ڈسکرائب کیا گیا ہے, اور قوام جو ہوتا ہے وہ ایک امبریلا ہوتا ہے جس کے نیچے اس کی فیملی ہوتی ہے, اینڈ وہ پرووائڈر ہے اور اسی نے خیال رکھنا ہے. جی سوری اباؤٹ دیٹ, بٹ یہ ہے اس کا اوور آل پکچر. اینڈ اے وومن از ناٹ, مرد کا حق نہیں ہے اس حد تک کہ اولاد کا بھی حق نہیں ہے. اور عورت کی کمائی پر مانگ ہی کوئی نہیں سکتا, کلیم نہیں کر سکتا. ہاں حق کس کا ہے؟ والدین کا. کیونکہ ظاہر ہے والدین کی پوزیشن تو اللہ اور ان کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر والدین کا رتبہ ہے. اینڈ دے آر یور لائف گیورز, انہوں نے آپ کو نرچر کر کے یہاں پہنچایا. سو آف کورس دے ہیو دا رائٹ آن دا سن اینڈ دا ڈاٹرز انکم. یعنی ایز اے میٹر آف رائٹ. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مرد اور بیوی, مطلب میاں بیوی جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, اور اگر ایک پہیے پہ زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے تو دوسرا پہیہ اگر اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں آپ سے کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک میرج کانٹریکٹ جو ہے از اے کمنگ ٹوگیدر آف ٹو پیپل ٹو میک ون ہوم, ٹو میک اے فیملی. تو وہ گھونسلہ دو مل کے بنائیں گے نا. مطلب اس میں کھینچا تانی کا اسپیکٹ رائٹ آف میٹر نہیں کلیم کر سکتا کہ جی تمہارے پیسوں پہ میرا حق بھی ہے, اسے کلیم نہیں کر سکتا. مطلب یہ دھونس نہیں دے سکتا, کلیم نہیں کر سکتا, وہ اپنا حق جتا نہیں سکتا. مگر ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ ڈیورنگ نکاح اگر ایک پری نپچل, جس طرح ہمارے انگلش میں پری نپچل کہتے ہیں, نکاح از اے کانٹریکٹ. اینڈ اس میں اگر ایک آدمی لکھواتا ہے کہ اتنا پرسنٹیج آئی ایکسپیکٹ یو ٹو کنٹریبیوٹ ان دا ہوم ایکسپینسز, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اچھا اگر مرد یہ کہہ دے کہ بھائی اب تم بھی تو کما رہی ہو, یہ تو ہوتا ہے نا کہ یعنی وہ خاتون کہتی ہیں کہ بھائی یہ چیز, اس چیز کی ضرورت ہے, بھائی یہ ایکسپینس ہے, تو مرد کہہ دے کہ بھائی تم بھی تو کما رہی ہو, تو یہ اسے برا کیوں لگتا ہے؟ بھائی کما تو رہی ہوتی ہے, تو اگر تھوڑا سا خرچہ کر دیں تو کیا ہے اس میں برائی, کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ وی آر اے ویری فیئر بیسڈ سوسائٹی, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر حقوق ٹریمپلڈ اوور ہیں. ہمارے یہاں حقوق دیے نہیں جاتے, چاہے وہ کوئی بھی لیول ہو. پیرنٹس کو حقوق نہیں مل رہے, میاں کو نہیں مل رہے, بیوی کو نہیں مل رہے, بہن بھائیوں کے نہیں مل رہے. آپ انہیریٹنس دیکھ لیں, آپ معاملات دیکھ لیں, ہمارے پیچھے معاشی معاملات کیا ہیں. سو آئی تھنک ایوری بڈی از کمنگ فرام این پلیس آف فیئر, یا نا پلیس آف ڈر کہ میرے حقوق نہ چھن جائیں. یا اگر میں نے اس کو آج دے دیا 4,000 دے دیا, کل یہ مجھ سے 6 مانگے گا, پرسوں 8 مانگے گا. یو انڈرسٹینڈ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک میوچول کوآپریشن اینڈ رسپیکٹنگ ایچ ادرز رائٹس, باؤنڈریز کا رسپیکٹ, یو نو, اینڈ ویلیوئنگ کہ اگر صرف I mean it's not only about money,
I mean both of them, وہ دونوں مل کے آخر اس گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں. اگر میاں فال شارٹ کرتا ہے, بیوی کمز فارورڈ, بیوی ٹریول کر رہی ہے, the میاں کمز فارورڈ, his parents or her parents. ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتا ہے نا ریزنگ اے فیملی. دیکھیں نا طبقے ہیں, ایک طبقہ ایسا ہے جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا, ایک طبقہ ایسا ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. مطلب ہم لوگ ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. چلیں جن کی لو میرج ہے انہیں تو پتہ ہوگا کہ کیسے چلنا ہے. کوئی مڈل کلاس ہے اس کا کوئی اور پرسپیکٹیو ہوگا, اپر کلاس کا کوئی اور پرسپیکٹیو ہوگا, لوور مڈل کا اور ہوگا, اور بالکل ہی جو مطلب غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا اور ہوگا. تو پھر ان چیزوں پہ تو بہت سے کانفلکٹس آ گئے نا. پڑھے لکھے لوگوں نے تو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ چلو آج میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں, کل وہ میری کرے گا. جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ایک مرد کو لگتا ہے کہ جی یہ بیوی کے پیسوں پہ تو میرا رائٹ ہے کیونکہ تم کما رہی ہو تو تم ہی سارے خرچے کرو گی, اور میں بھی تو اصل میں وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو گھر میں تمہاری ایبسنس ہے, ٹھیک ہے تم میری کما رہی ہو, اس ایبسنس میں جو ہم سفر کر رہے ہیں, بچے بھی تھوڑا بہت سفر کر رہے ہیں, مینج کرنے کی بہرحال تم کوشش کر رہی ہو, لیکن ہو رہا ہے ایسا. تو اس پہلو کو دیکھتے ہوئے اس سیلری پر میرا بھی حق ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس کا جواب آپ کو میں دے دیتی ہوں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی کیوں بچے سفر کر رہے ہیں, کیونکہ تم صحیح سے کام نہیں کر رہے, تم نوکری صحیح سے نہیں کر رہے, تم ڈبل محنت کرو, 3 ٹائم کام کرو, تاکہ تم میرے اوپر یہ شکوہ نہ کر سکو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اگر وہ 3 ٹائم کام کرے گا میرا خیال ہے اس کے اندر کچھ نہیں بچے گا. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب مرد جو ہے نا وہ عورت کو جو اس کا خرچہ پانی ہوتا ہے وہ نہیں دیتا, تو لاء میں بھی گنجائش ہے کہ آپ سوٹ فار مینٹیننس کر سکتے ہیں. لائک ایک بیوی جو ہے وہ عدالت جا سکتی ہے کہ یہ مجھے خرچہ پانی نہیں دے رہا, یہ میرا خیال نہیں رکھ رہا. لیکن مرد کے لیے ایسا کوئی سوٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, مرد نہیں عدالت جا سکتا کہ جی میری بیوی مجھے خرچہ پانی نہیں دے رہی. مرد اس چیز میں نہیں جا سکتا کہ خرچہ پانی نہیں دے رہی. نہیں ہماری کنٹری میں نہیں ہوگا, مگر میں نہیں سمجھتی, آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی, اب جس طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور اویئرنیس بلڈ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور ہوگی. ہماری کنٹری میں اگر نہیں ہے جو میں حیران ہوں گی اگر کہ نہیں ہے, آئی ایم شیور دیر از این ایسپیکٹ, بٹ یہ تو ہیومن رائٹس میں ہی سمپل آ جائے گا میرا نزدیک کہ ایون ان اے میرج کانٹیکسٹ دیر آر رائٹس. اور ہم جیسے ڈپرائیو طبقے کے لیے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں قوانین ہے. اچھا ایک اور آپ ڈپرائیو طبقہ نہیں ہے مرد حضرات, مردوں کا معاشرہ ہے کافی حد تک. اور لائٹر نوٹ بات. اچھا ایک اور سوال یہ کہ جیسے کسی خاتون کی شادی نہیں ہوئی ہے, میرج نہیں ہے وہ, اور وہ بھی ارن کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, وہاں بھی بڑے پریشرز ہوتے ہیں. اس پر ہم تھوڑی سی سیریس بات ہے کہ وہاں بڑے پریشرز ہوتے ہیں, اور ان خواتین کے بارے میں ان کی فیملی کے لوگ بھی ذرا کمپلیسنٹ ہوتے ہیں کہ یار شادی اگر ہو جائے گی تو یہ ارن کر رہی ہے گھر کے لیے, تھوڑا سا اور ڈیلے ہو جائے, یہ ہمارے کام رکے ہوئے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں, پھر اس کی ہم شادی کر لیں گے, پھر اس کے پیسے پر سیلری پر ایک نظر ہوتی ہے. یہ معاشرے میں ہوتا ہے نا ہمارے, اس کو ذرا. یہ نیچرل ہے, یہ ہیومن نیڈ بیسڈ ہے. اور پھر میں نے آپ سے وہ کہا کہ 2 باتیں میرے لیے بڑی کلیئر ہیں. ایک سوسائٹی جو اپنے لوگوں کا, اپنے باشندوں کا خیال نہیں رکھتی اور ان کے حقوق نہیں دیتی, بیسک رائٹس ہیں ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں, اینڈ ہیلتھ. اگر ایک معاشرہ یہ پرووائڈ نہیں کر رہا دین نہیں سب کچھ ہوگا, دین بی ریڈی فار اٹ. پھر یہ ہر طبقے میں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا پڑھے لکھوں میں, آئی بیگ ٹو ڈیفر ود یو, پڑھے لکھوں میں بھی بہت معاملات ہیں, اور ہر طرح کے. دیکھیں ایک سوسائٹی کے ایک بیسک فنکشنز ایک پورے ہونے چاہیے, نیڈس پوری ہونی چاہیے انسانیت کی. اگر وہ نہیں ہو رہی تو چاہے آپ پڑھے لکھے ہوں, آپ نہیں ہوں, ہاں انکم گروپ آپ کا بڑا ہے, آپ کے پاس انکم زیادہ آ رہی ہے, سو وہاں شاید کمپلینٹس یہ والی کم ہوں. بٹ جو لوگ اپنی بیسک روزی, اپنی سروائیول کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور شام تک بیرلی ان کا پیٹ بھرتا ہے, دے ول فائٹ اوور منی because the government is not giving them anything. And if the government is not giving them anything, then what about the responsibility of the society? میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ چھوڑ دے اپنا کام اور صرف لوگوں کے اوپر بوجھ پڑ جائے. یا بالکل آپ سے کہہ رہے کہ ریسورسز ہی جب کم ہوں گے, ایک روٹی ہے کھانے والے 10 ہیں, تو پھر اس روٹی پر تو لڑائی ہوگی. تو ادھر پارٹ آتا ہے گورنمنٹ پالیسیز کا اینڈ سوسائٹیز. سو گورنمنٹ پالیسیز کین آلسو موبلائز سوسائٹیز ٹو برنگ ٹوگیدر دس ہیلپ دیٹ وی کین پرووائڈ فار آور پیپل. اچھا اس کا وے آؤٹ, اس کی ہم بات کرتے ہیں. یعنی وہ جو آپ نے پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں کمپٹیشن کا ماحول اگر ہے, یعنی تقابل ہے, ہر وقت ایک کمپٹیشن کا ماحول ہے. یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی آبزرو کیا معاشرے میں ہم نے کہ کمپٹیشن ہے جی عورت مرد میں, اس کی جاب زیادہ ہے, میری سیلری کم ہے, اس کی سیلری زیادہ ہے, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ تھاٹ ہو, ایک کوآپریشن کی جو آپ نے بات کی تھی وہ بڑی اچھی کی تھی, تو یعنی سوچ کو بدلنے کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان مسائل سے بچنے کے لیے. میں آپ سے کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں,
شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد، اس مقصد سے آپ ہٹ جاتے ہیں جب آپ یہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں. یعنی کہ ہمیں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، جس طرح آپ نے عرض کیا پہلے کہ اب یہ لڑکی سنگل ہے، اس کی شادی ہونی چاہیے، لڑکے کی ایج ہو گئی ہونی چاہیے. نہیں، ہونی تو چاہیے، مگر کیا ہم نے اپنے لڑکا اور لڑکی کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ شادی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ آپ ایک دوسرے شخص کی لائف کے اندر انٹر کر رہے ہیں، اس کی لائف چینج ہوگی، وہ آپ کی لائف میں آ رہا ہے، دو طرف سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ لیکن ایک چیز دیکھیں نا کہ ابھی جب لوگ، مطلب میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں کسی بھی لڑکی کا، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جاب کر رہی ہے، اچھا کہاں جاب کر رہی ہے، اچھا اتنی سیلری کما رہی ہے، تو اس کو پریفرنس دی جاتی ہے، وچ مینس کہ ہمارے ان لاز کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کمائے گی، ہمارے بیٹے کی ہیلپ کرے گی. تو ابھی یہ تھاٹ آ رہے ہیں لوگوں میں کہ جی کما رہی ہے، ہماری بہو یہ کر رہی ہے. میری وائف جاب کرتی ہے تو اب مجھ سے میرے خاندان والوں میں اور بہت سے لوگوں نے بھی کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کہاں سے ہمارا لڑکا ہے اس کو بھی ڈھونڈ کے دے دو. یہ ہوتی ہے نا باتیں یہ والی. یہ چیز ہوتی ہے. ہاں یہ چیزیں ہیں. یہ بڑھ رہی ہے میرا خیال ہے ایز وی گو ٹورڈز کنزیومرزم، ایز وی موو مور ٹورڈز کیپٹلزم اینڈ کنزیومرزم. اینڈ دیکھیں جتنا زیادہ یہ ورائٹی اب اویلیبل ہو گئی ہے نا، اتنا زیادہ ہمارا خریدنے کا دل کرتا ہے، کنزیوم کرنے کا دل کرتا ہے. ہماری چادر پھیلنا شروع ہو گئی ہے. سو مور از ناٹ انف. جتنا آتا جا رہا ہے وہ کم ہے. یہ تو نیچرل ہے نا، لائک اگر آپ ایز اے ہیومن، آپ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ لگژری لائف ہو، اور مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ اف یو کین افورڈ تو یو کین گو فار اے لگژری لائف. دل تو سب کا کرتا ہے. بٹ ٹو واٹ ایکسٹینٹ؟ ٹو واٹ ایکسٹینٹ؟ ٹو دا ایکسٹینٹ آف یور ریلیشنشپس. آپ اپنا گھر کا سکون خراب کریں گے، اتنا کنزیوم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں کپل تھراپیز ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے تو، یہ کیونکہ یہ رجحان نہیں ہے. ناٹ اونلی کپل تھراپیز، یو نو، میرا تو پرسنلی ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اسکولز میں تھراپی شوڈ بی فری. اینڈ ہر بچے کو جب وہ بلوغت انٹر کرے یا اس سے پہلے اگر اسے ہوم انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، کس قسم کا ہوم انوائرمنٹ ہے. اگر دے انڈرسٹینڈ، ٹیچر اسکول انڈرسٹینڈس کہ ہوم انوائرمنٹ میں تھوڑا ڈسٹربنس ہے، ٹینشن ہے، دا چائلڈ شوڈ گو انٹو تھراپی بائی اسکول. کیپنگ دا انفارمیشن کانفیڈینشیل. ہمارے اٹس اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، وی آر اے ڈیولپنگ نیشن. ہمارے بہت سیریس ایشوز ہیں، ہمارے کھانے پینے کے ایشوز ہیں، ہمارے سروائیول ایشوز ہیں، جس سے نفسیاتی ڈیمیج اتنا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کا ماں باپ کو گھر میں لڑتا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں ایک ایکسٹریم بات کر رہی ہوں، مگر ہم سب کے گھر میں جو ورکنگ کلاس ہے، جو ہمارے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، جو ہمارے گھر میں کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے گھر میں ریئل ایشوز ہیں. اور وہ ایشوز یہ ہیں، a lot of times unfortunately، مجھے برا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے، but I have to say it، کہ men are sitting at home doing nasha and the wives are working and they're getting beaten up by the husbands. بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا کنسرن یہ ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. بچہ already by the age of 5, 6, 7, 8, 9 damaged, half damaged باہر آ رہا ہے. لیکن یہ تو آپ نے کی No, the family is not broken, but the child is broken. But the mother is breaking every day. And the father, having gone on to drugs and not being able to bring in money, is also breaking. لیکن It's a breakdown of the entire یہ تو system. لوور کلاس کی بات ہوگی نا. اپر کلاس میں بھی تو یہ ہو رہا ہے. لائک کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین بچوں کو باپ کے اگینسٹ پوائزن کر رہی ہوتی ہیں، which is not a right thing to do. تو ان کی تھراپی کون کرے گا کہ بھائی یو کین ناٹ یوز یور چائلڈ اگینسٹ ہز اون فادر. یہ بھی تو ہوتا ہے. So this is awareness building. That's what I said when I said to you, maybe I didn't stress enough, that the entire country at every level needs to go into therapy, because as I said, we are a third world where we need more understanding. ہمیں awareness کی ضرورت ہے. وہی بات ہے نا وہاں پہ وہ of human beings. یہ بڑا زبردست ایک شعر تھا نا کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچے میں نہیں ڈل سکتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ یعنی اگر آپ اٹس یعنی سروائیول کی جنگ ہے تو پھر واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اخلاقیات اینڈ آل دیٹ. یہ تو ایک بڑی دور کی بات ہو گئی نا کہ ظاہر ہے آپ کی آسودگی ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، سب چیز ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ اخلاقیات اور یہ وہ ساری چیزیں. لیکن جب آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، بیسک نیڈ آپ کی پوری، تو پیسہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ bone of contention. یس bone of contention ہے. یہ واضح ہو گیا. یہ بات واضح ہو گئی. نہیں، اس کو ہونا نہیں چاہیے اس طریقے سے. اگر ہم اویئرنیس کریٹ کریں، اگر ہمارے یہاں تھوڑا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہو، گورنمنٹ کمیونٹیز کو موبلائز کرے، انیبل کرے، وی کین ہیلپ ایچ ادر.
I tell you, انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر ہم واقعی اپنے ڈیوائن سیلف سے آپریٹ کریں, ذرا اپنے آپ سے باہر آ کے لارجر کانٹیکس میں دیکھیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, برج بلڈنگ کر سکتے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. ہم اپنے ہی آپ اور میں جو ہمارے اپنے گھر, نیبرہڈ کو تو چھوڑ ہی دیں, نیبرہڈ تک تو پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے, اب تو معاملات یہ رہے. مگر ہمارے گھر کے اندر جو ہماری ورکنگ فورس ہے, بلیو می, اگر ہم انہی کا خیال رکھ لیں تو ہم نے 4-5 خاندانوں کو ریلیف کر دیا. مگر ہاؤ مینی آف ایک اس چیز ڈو دیٹ؟ بتائیں کہ جو کیا پیسہ ہیپی لائف کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ فور شیور, بیکاز پیسہ بہت ساری چیزیں خرید لیتا ہے. مطلب اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. نہیں, کیوں ڈینائی کرنا ہے آپ کو؟ بیکاز آپ کو پیپل کیوں آر ڈینائی موسٹ آف ان کرنا ہے؟ اسٹیٹ آف ڈینائل کہ نہیں پیسہ سب کچھ I نہیں want to say ہوتا. a few things here. Number one, please اس کو ڈینائی مت کیجیے. میں آپ یہاں بیٹھی ہیں اس شو میں because it's giving you something, it's bringing in your some kind of bread for you, at least you being the man, and also for you perhaps. جو ہمارے کیمرہ مین ہیں, جو ہمارے سارے لوگ یہاں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں, they're all here to take money home. Yes, you need to have some amount to How run your can you brand. deny that? ٹھیک ہے, okay, from my point of view, 70-75% of your problems are taken care of if you have a piece of bread to bring home. However, what about the 25%? But I want to show you another aspect. میں یہ بتانا چاہتی ہوں اور میں یہ خود بھی سمجھ رہی ہوں while saying this to you. Please understand that money is a tool. Yes. It is only a It's very medium of realistic exchange. It is only a medium of exchange. The purpose of existence is not money. The purpose of our existence is not luxury. What is the purpose of existence? So اگر میں ہمارے ایسٹ کی طرف آ جاؤں, so ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے purpose of existence is عبادت. What is عبادت؟ میں جانماز سے بیٹھ جاؤں صرف, اگر صبح سے لے کے رات تک تو آسمان سے برسنے لگے گا پیسہ, میرے بچے خود ناشتہ کر لیں گے, کھانا پک جائے گا. No. So عبادت is when I contribute in my best capacity with my best intention, اپنی پوری صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے towards my family. اینڈ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر میں نے اچھی ایک فیملی ریز کر لی, ایک فیملی کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دے دی, اس کی نیڈز فلفل کر لی, میں نے معاشرے میں بہت بڑا حصہ ڈالا. تو باتیں تو خیر بڑی مزے کی ہو رہی ہیں, اور آپ سے بات کر کے بہت سی چیزیں بھی ہم نے سیکھنے کا موقع. بہت اچھے سے کیا. بالکل ایسے بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. کبھی پھر آپ کو زحمت دیں گے اور مختلف ٹاپک سے بات کریں گے. تو یہ ہو گئی بات, آپ کی سمجھ میں کچھ آیا کہ کیا کرنا ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن پیسہ اس چیزوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن ہیپینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے بالا ہو کر سوچنا پڑے گا اور انسان بن کے سوچنا پڑے گا. تو اب ہم